استحاضہ کا جادو یا استحاضہ کیا چیز ہے؟ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، اس طرح کا جادو صرف خصوصی طور پر خواتین کے اوپر ہی کیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے بہن بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ استحاضہ ہے کیا۔ یاد رکھیں، عورتوں کے اندر خون کا آنا 3 راتوں 3 دن سے کم یا 10 رات 10 دن سے زیادہ خون کا آنا استحاضہ کہلاتا ہے۔ حضرت حمنہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے جب استحاضہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استحاضہ تو صرف شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تو ایک رگ میں بہنے والا خون ہوتا ہے، حیض نہیں ہوتا۔ اور شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور دوران گردش جب وہ رحم کی رگوں میں پہنچتا ہے تو ان پہ اپنی ایڑ لگا دیتا ہے، جس سے ان کی رگوں میں خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ان روایات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے ہی یہ معلوم ہوا کہ استحاضہ عورت کے رحم میں بہنے والا خون ہے، حیض نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، اس طرح کا جادو ایک جوان بچی پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک لڑکی پہ بھی ہو سکتا ہے، بے شک وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، دونوں کے اوپر یہ جادو ہو سکتا ہے۔ جس شخص کے اوپر یہ جادو جادوگر نے کرنا ہو تو جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فلاں بنت فلاں انسان کے اندر استحاضہ کا جادو کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، جادو صرف خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو جن موقع پاتے ہی اس عورت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے خون کے ساتھ بہنا شروع کرتا ہے، پھر اس کی رحم کے رگوں میں جا کر وہاں پہ ایڑ لگا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بہنوں کو بہت سی مختلف طرح کی تکالیف ہو سکتی ہیں، جس میں جسم کی کمزوری تک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، ہماری گارنٹی ہے آپ کا استحاضہ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کا سیم جادو عورتوں میں بچہ نہ ہونے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور مردوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جنات اس وقت انسان کے جسم میں نہیں بلکہ انسان کے دماغ میں اپنا مورچہ بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، دماغ انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب جن اپنا مورچہ انسان کے دماغ میں بنا لیتا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء کو کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے تو اس جادو سے بھی بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی مرد کے اندر پیداواری صلاحیت کے لیے کم از کم 1 سینٹی میٹر سپرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوانٹٹی 1 سینٹی میٹر تک نہ پہنچے تو آٹومیٹکلی اس مرد کے اوپر بانجھ پن آ جاتا ہے۔ میڈیکلی بھی وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، یا میڈیکلی اگر پرفیکٹ نہیں ہوتا تو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرواتا ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی ان کو کوئی بھی کامیابی نظر نہیں آتی۔ عزیز دوستو، اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس طرح کے جادو کا علاج راتوں رات نہیں ہوتا، کم از کم آپ نے 1 ماہ تک یہ علاج ریگولر ضرور کرنا ہے، اور 1 ماہ سے زیادہ بھی اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 ماہ آپ نے ریگولر یہ علاج ضرور کرنا ہے۔ علاج کچھ یوں ہے کہ آپ نے 1 ماہ تک ریگولر دن کو 1 دفعہ، کم از کم 1 دفعہ سے زیادہ بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 مرتبہ منزل پوری سننی ہے۔ منزل کا لنک ابھی آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی آئی بٹن پہ نظر بھی آ جائے گا، نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو منزل کا لنک مل جائے گا۔ ڈیلی آپ نے اس سورہ کو سننا ہے، کم از کم دن میں 1 مرتبہ آپ نے اس کو سننا ہے، اور یاد رکھیں آپ نے یہ ریکارڈنگ ایسے سننی ہے کہ جیسے آپ دھیان سے وہ قرآن پاک سن رہے ہیں۔ ہم نے منزل کے ساتھ اس کی عربک بھی لکھی ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ وہ ساتھ ساتھ عربک بھی پڑھتے جائیں۔ وضو ہونا کوئی ضروری نہیں، خاص ایام کے اندر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے منزل پورے دھیان کے ساتھ منزل 1 مرتبہ دن میں سننی ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک بوٹل لے لیں، 1.5 لیٹر کی لے لیں، 5 لیٹر کی لے لیں، یا ڈیلی اگر آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پانی لے لیں، اس پانی کے اوپر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ، اور 21 مرتبہ سورہ صفات آیت نمبر 100، اور 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور 21 مرتبہ آخر میں آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف، اور اس پانی پہ دم کر دیں۔ ڈیلی آپ نے وہ پانی 1 گلاس یا 2 گلاس نہار پیٹ ضرور پینا ہے۔ جب وہ پانی ختم ہونے لگے تو دوبارہ نئے پانی پہ دم کر کے وہ پانی رکھ لیں۔ کم از کم 1 ماہ تک آپ نے وہ ڈیلی پانی پینا ہے۔
آپ خود دم نہیں کر سکتے تو کسی سے دم کروا کے بھی وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کم از کم ایک ماہ میں آپ نے 3 مرتبہ کم از کم آپ نے بیری کے پتوں سے غسل ضرور کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیری کے پتے نہیں ملتے یا پتہ ہی نہیں کہ بیری کے پتے کیا ہوتے ہیں، تو ان کو انگلش میں سیڈر لیوز کہتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، آن لائن بھی بہت آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تازے نہیں مل رہے تو ان کا پاؤڈر لے لیں۔ تو آپ نے مہینے میں 3 مرتبہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے۔ اب غسل کیسے کریں؟ 7 یعنی کہ 7 بیری کے پتے لیں، ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں تاکہ ان پہ کوئی بھی دھول مٹی نہ رہے۔ اس کے بعد اس کو بالٹی میں ڈال دیں اور اس کے اندر پانی ڈال کے اسے غسل کر لیں۔ اس کے بعد ان پتوں کو کسی کیاری میں، کسی گلدان میں یا باہر بھی پھینک سکتے ہیں۔ مولانا عبدالسلام کا بھی واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے اوپر جنات کا اثر موجود تھا، تو میں نے جب اس کے جنات کا علاج کیا اور اس جن کو اس عورت پہ ظاہر کیا تو اسے سوالات کرنا شروع کیے، تو معلوم ہوا کہ وہ جن ایک جادوگر کے لیے کام کرتا تھا، اور اس جن اور اس جادوگر کی یہ ڈیل تھی کہ جس انسان پہ جن نے اس جادوگر کے ذریعے جادو کیا تھا، جب وہ انسان مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں یہ جن کی ہو جائیں گی۔ لیکن جب اس انسان کو دفن کرنے لگے تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس انسان کو بیری کے پتوں سے غسل دے دو، تو جنات اس کی ہڈیاں نہیں کھا سکے، تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ جنات اس عورت کے پیچھے لگ گئے اور فرمایا اگر آپ اس کا علاج نہ کرتے تو ہم اس عورت کو مار ڈالتے اور اس کی ہڈیاں ہم کھا جاتے۔ تو عزیز دوستوں، آپ بیری کے پتوں سے بھی غسل ضرور کریں، کم از کم مہینے میں 3 مرتبہ نہیں کر سکتے تو 2 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 مرتبہ ضرور کریں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا استحاضہ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک بانجھ پن کا مسئلہ ہے، اس ٹاپک کے اوپر ہم ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بہت جلدی اپلوڈ کریں گے، اور وہ عمل آپ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کا جادو کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے بانجھ پن موجود ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہوگا، لیکن اگر آپ میں ویسے ہی بانجھ پن موجود ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔